بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے 95 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 84۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب کا بھی خوف ہے۔ آیت نمبر 85۔ اور اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی مت مچاؤ۔ آیت نمبر 86۔ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے یعنی جو منافع جائز طریقے سے بچے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان یعنی داروغہ نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن برائیوں سے میں تمہیں روک دوں یا اس پر سزا دوں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 87۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری صلاۃ یعنی تیری عبادت تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ آیت نمبر 88۔ کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو حتی المقدور اصلاح کرنے کا ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 99۔ اور اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ آیت نمبر 90۔ اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 91۔ قوم نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم تجھے کوئی ہستی والی شخصیت نہیں گنتے۔ آیت نمبر 92۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے اسے
پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 93۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ آیت نمبر 94۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب نے آ دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے۔ آیت نمبر 95۔ گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کے لیے ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔